اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او قصر نصیبا مفروضا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو ہے وہ آج میراث کے بارے میں ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی جو منقولہ یا غیر منقولہ جو جائیداد ہے جو اس کے ورثاء تک پہنچتی ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ کیا تمام کی تمام جائیداد جو ہے وہ ان کے ورثاء میں تقسیم ہوگی یا اس جائیداد میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اس مرنے والے کا بھی ہے؟ تو یہاں پر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی جائیداد ہے اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ خود اس میت کا ہے، باقی جو بچے گا وہ ورثاء آپس میں تقسیم کریں گے۔ وہ تقسیم کس طرح کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔ اب یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے کہ جو اس مرنے والے کی ملکیت ہے اس کو کس طرح اس کی طرف سے ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے اگر کچھ واجبات انجام دینے والے رہتے ہیں، مثلا اس پر کوئی خمس واجب تھا، اس پر زکوٰۃ واجب تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، خمس ادا نہیں کیا، تو وہ اس تیسرے حصے میں سے جو اس میت کا ہے اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا غسل و کفن دفن جو وقت کے مطابق ہو، جو متعارف جو ہے اس کے مطابق اس کو اسی کے حصے میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ میت کی جو چیزیں ہیں، مثلا میت کی انگوٹھی ہے، میت کا لباس ہے، یا اس کا جو قرآن ہے وہ اس کا حقدار اس کا بڑا بیٹا ہے۔ اگر یہ چیزیں ایک ہیں، مثلا ایک قرآن ہے، لباس مثلا ایک ہے، یا انگوٹھی اس کی جو اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی وہ ایک ہے، تو ان چیزوں کا جو وارث ہے وہ اس کا بڑا بیٹا ہے۔ اگر یہ چیزیں ایک مقدار سے زیادہ ہوں، مثلا 2 ہیں یا 3 ہیں، تو اس میں جو ہے ورثاء آپس میں کیا ہے باہمی مشارکت میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میت کے ذمے خمس تھا جو اس کی ثلث مقدار سے زیادہ ہے، جو خمس اس نے ادا کرنا تھا، یا جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، یا اس کے ذمے کوئی قرضہ تھا جو اس نے لیا ہوا تھا لیکن ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا، اجل نے اس کو مہلت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ اس کے ثلث سے ادا کیا جائے گا۔ اگر قرضہ یا خمس یا زکوٰۃ اس کی ثلث کی مقدار سے زیادہ ہو تو ورثاء جو ہیں وہ آپس میں مشورت کر کے اس کو کیا ہے ادا کر سکتے ہیں، یعنی ثلث جتنا بنتا ہے اس تک وہ ادا کریں۔ اگر اس مقدار سے زیادہ ہو جائے اس کا ادا کرنے والا قرضہ یا خمس یا زکوٰۃ، تو باقی جو ہے وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ باقی اپنے بھائیوں سے بہنوں سے مشورہ کر کے جو ان کی وراثت ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کے کیا ہے وہ باپ کی طرف سے قرضہ ادا کرے۔ ناظرین، یہ مسئلہ تھا کہ جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے، میت کا کتنا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے ہم اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے کہ جائیداد کو کس طرح جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، ورثاء کی کتنی قسمیں ہیں، کس اقسام کے ساتھ جو ہے وہ اس جائیداد کو تقسیم کریں۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔